میں ابھی انٹرویو لوں گا, چمن جاؤں گا, میرا دوست ہے 30 بچے, صرف 3 بیویوں سے, 1 بیوی سے, تو اتنا بھی اتنے لبرل بھی نہیں ہے بھائی ہم. 1 بیوی سے 30 بچے, اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی نہیں ہے بھائی, وہ مینڈک کے بچے تھوڑی ہیں. 3 بیویوں سے 30 بچے. تو میں جاؤں گا, ابھی چمن جانے لگا تھا لیکن موسم بہت خراب ہو گیا تھا, اس کا انٹرویو لوں گا. ہوا کیا ہے کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں جامعۃ الرشید میں 2006 یا 2007 کی بات ہے پڑھا رہا تھا, تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ساتھ میں ایک طالب علم ہے, وہ لوگ 24 بہن بھائی ہیں. میں نے کہا یار, جو فیملی پلاننگ والوں کے منصوبے ہم نے وہ سنی ہوئی تھی ان کی, کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو کھانے کو نہیں ملتا, ایکچولی یہ ہوتا ہے, تو ٹوپی ڈرامہ جو بھی چلا رہے ہوتے ہیں نا. تو میں نے کہا بلا کے لاؤ, پورا پلا پلایا 2 دانت کا لال سرخ ٹماٹر. میں نے کہا یار تم تو خوراک کی زیادتی تو لگ رہی ہے, کمی تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. میں ان کے گھر گیا, سوراب گوٹ میں رہتے تھے وہ, ان کے گھر گیا, ان کے والد صاحب سے ملا. میں نے دیکھا ٹرالی میں گھر کا راشن آ رہا ہے, ٹرالیاں کی ٹرالی آ رہی ہے, تو اللہ کھلا رہا ہے یار. تو طلبہ نے مجھے کہا یہ تو 24 ہیں, ایک ہے 30 والا, وہ چمن کا تھا, اس کو بلایا تو وہ اس سے بھی بڑا قد بھی, حالانکہ 17 سال 18 سال اس کی عمر تھی, یہ ہائٹ اور یہ لمبا چوڑا. 30 بھائی بہنیں, 15 بیٹے 15 بیٹیاں, سمجھ رہے ہو. میں نے کہا یار تمہارے والد صاحب تو بہت غریب آدمی ہوں گے. انہوں نے کہا میرے والد صاحب ہی گاؤں کے سب سے امیر آدمی ہیں. اچھا, میں نے کہا اسی وجہ سے اتنی شادیاں کی اور بچے پیدا کیے. نہ کہہ رہے ہیں ہم غریب تھے جب شادیاں کی ہیں, بچے جوان ہوتے چلے گئے, پیسہ آنا شروع ہو. 30 بچے اکٹھے نہیں پیدا ہو جاتے. اگر 30 اکٹھے ہو جائیں نا پھر تو مسئلہ ہے کہ اکٹھوں کو کہاں سے کھلائیں. جب 30واں پیدا ہوتا ہے تو پہلا نمبر والا وہ جوان ہو کے بڑا ہو کر باپ کے بازو بن چکا ہوتا ہے, وہ 10-15 باپ کے بازو بن چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے ابا کی چھوٹی سی کھوکھا تھا, دکان تھی. میں جاؤں گا ابھی اس کے گھر میں انٹرویو لوں گا اس کو انشاءاللہ, ہمارا شاگرد ہے. کہہ رہا ابا کی چھوٹی سی دکان تھی, ابا کی شادی ہوئی. وہ تو نسل روکنا جانتے نہیں ہیں وہاں کے لوگ, شکر ہے وہ فیملی پلاننگ کے منصوبوں سے ڈسے ہوئے لوگ نہیں ہیں. خوشحال گھرانہ وہی ہوتا ہے جس میں افراد ہوں. ہر بچہ الگ خوبصورتی لے کے آتا ہے, ہر بچے کی باتیں الگ. ہم تو اللہ کا شکر ہے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ان میں کون سا والا ایسا ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا. سارے ہی اچھے لگ رہے ہیں یار, سارے ہی پیدا ہو کے کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, پیار آتا ہے. اگر یہ غلط تھا پیدا ہونا تو کتنا پیار کیوں کر رہے ہو, بولے یار یہ کیا ہو گیا, واٹ از دس, یہ تو غلط ہو گیا. غلط نہیں ہو گیا بھائی, بہت اچھا ہو گیا. تبھی تو چمٹا رہی ہے, ماں بھی چمٹا رہی ہے, باپ بھی چمٹا رہا ہے, اس کو کھلونے دلا رہے ہیں, اس سے باتیں کر رہے ہیں, زبان نکال کے آنکھیں بڑی کر کے اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ انٹرٹینمنٹ ہے. میں کہتا ہوں جو یہ کہتا ہے نا ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں, جھوٹ بولتا ہے. میرا دعویٰ ہے بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. بچے تو خود ہی پل رہے ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کو پالنے کا ذریعہ, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ. آپ کو بچے بوجھ اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسروں کے بچے کبھی بھی اچھے نہیں لگتے. دوسروں کی لوگوں کو صرف بیوی اچھی لگتی ہے. رپورٹ ہے یہ, ہر ایک کی بات نہیں کر رہا جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. اپنی کتنی خوبصورت ہو, مرد کے بارے میں مشہور ہے, بیوی ہمیشہ دوسرے کی شوق سے دیکھے گا. وہ گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہے. ہاں غیرت مندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو بچے پالتے ہیں ماں باپ کو, ماں باپ میں محبت کا ذریعہ بنتے ہیں. ماں کو بھی پتا ہے بھائی خون ہے, دونوں یہاں آ کے جمع ہو رہے ہیں. شوہر کو پتا ہے میرے بچوں کی ماں ہے, چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, برداشت کرتا ہے ہر الٹی سیدھی. عورت کو پتا ہے بھائی کہاں لے کے جاؤں گی, باپ نہیں ملے گا مجھے. پھر بچوں کی مسکراہٹ, ان کی کھلکھلاہٹ, ان کی نماز کے, مسلمانوں کے بچے تو اور پیارے ہوتے ہیں. کیسے پیارے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ یوں سلام پھیرتے ہو, پہلے الٹا پھیر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ادھر پھر رہے, پھر ماں نماز پڑھتی ہے, بچیاں آ کے ماں کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتی ہیں, آ کے باپ نماز. ہمیں تو نماز بچوں کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. کبھی جماعت رہ جائے نا, میری کوشش ہوتی ہے گھر میں بچہ ساتھ کھڑا ہوا, اس کی الگ ہی, اسے دیکھ کے اللہ کی محبت کی چنگاری زیادہ پیدا ہوتی ہے. یار اللہ کی کیسی نعمتیں, کیسا بنایا ہے اللہ نے. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچہ
درجنوں نفسیاتی بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے, اسٹریس اور ڈپریشن ختم کرنے کا ذریعہ ہے بچہ. ایسا انسان کو خوشی دیتا ہے, اپنا بچہ ہو. دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے کبھی وہ نہیں کیا کرو قیاس کہ یار یہ دیکھو اتنے بچے, یہ کیا. جب آپ کے ہوں گے پھر لگے گا آپ کو یار یہی تو رونق ہے گھر کی. تو وہ 30 ماشاء اللہ, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, 30. تو میں نے جب اس کو بلایا میں نے کہا یہ تو ٹھٹرا ہوا ہوگا, اس کے حصے میں تو 2 نوالے. ہاں ان کے ابا کی چھوٹا سا کھوکا تھا. بچے پیدا ہوتے گئے, جیسے جیسے جوان ہوتے گئے ہیں باپ کے ساتھ بزنس میں. جو بیٹے تھے وہ باپ کے ساتھ بزنس میں, 15 لڑکے 15 لڑکیاں باپ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹاتے گئے. اتنا بزنس پھیلا ہے کہ 30واں بچہ آنے سے پہلے کروڑپتی ہو چکے ہیں. آپ کے پاس اگر بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں تو نہ پڑھاؤ یار, ٹماٹر بکواؤ ان سے, ریڑھی لگواؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ریڑھی والے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں اپنے دماغ میں سارے ڈاکٹر بنے, سارے انجینئر بنے, کچھ نہیں ہوتا. ریڑھی لگائے گا, رکشا چلائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہ تو ہمیں یہ لبرل لوگوں نے ہمارے دماغ میں خناس بھر دیا ہے کہ سارے یہیں تک پہنچیں گے. ضروری نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بچہ ساری زندگی ریڑھی لگائے گا, آپ نسل مت روکو, لیکن دیکھو ریڑھی سے ترقی کرے گا, وہ ترقی کرے گا. میں نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک وقت آئے گا اس کا بزنس ہوگا, تو ان کا بزنس پھیلتے پھیلتے دبئی چلا گیا. ملازمین رکھو گے نا وہ چوری کریں گے. اپنے بچے باپ کے بزنس کو چلاتے ہیں اپنا سمجھ کے, وہ محنت کرتے ہیں اس میں. کہہ رہے ہیں میرے ابا پگڑی باندھ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور دسترخوان لگتا ہے لمبا, 15 بیٹے اور 15 بولو بیٹیاں. مزہ ہے یا نہیں ہے؟ عزت ہے. پھر پوتے نواسے الگ. یہ 2 بچوں میں تو میرا تو دل چاہتا ہے ان 2 بچوں کو بھی عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں. اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ یہ کوئی گھر تھوڑی ہے یار, یہ کوئی گھر تھوڑی ہے, یہ تو 4 دیواری ہے. وہ تو ہوٹل کی 4 دیواری ہوتی ہے. گھر کا تو مطلب ہی یہی افراد ہوں اس میں. توکل کرو اللہ پہ, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے کیلکولیشن نہیں کرتے رہا کرو. ایک بچہ آ گیا تو اتنا خرچہ ہے, تو پھر دوسرا آئے گا تو ڈبل کر کے دیکھو, ضرب 2 سے ضرب دے کے اس کو 10 سے مفتی صاحب کے ساتھ 30 سے ضرب دیا تو بے ہوش ہو گئے. 30 سے تو مر گئے. یہ کیا کر دیا مفتی صاحب, مروا دیا. وہ بھائی جیسے جیسے پیدا ہوں گے اپنا اپنی روزی لے کر آئے. بیٹیوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں, کیا کروں. تو وہ سارے پلے پلائے لمبے تڑنگے. پھر اتنے بیٹے ہیں تو باپ نے کچھ بیٹوں کو تبلیغ کے لیے وقف کیا ہے, کچھ بزنس سنبھالتے ہیں, کچھ سال کی جماعتوں میں نکلتے ہیں, کچھ کو عالم بنانے کے لیے وقف کر دیا. بھائی 2-4 عالم بنیں گے, جن میں ایک وہ تھا جس سے میں انٹرویو لے رہا تھا, وہ میرا شاگرد عالم بن گیا. 2 بچے 3 بچے ہوں گے, عالم بناؤ گے تو گھر کی روٹی دال کون چلائے گا؟ ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ بچے خود آپس میں ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو بڑا بیٹا ہے, باپ تھوڑی 30 کو پال رہا ہے. چھوٹوں پہ بڑے بہن بھائیوں کی نگرانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے, وہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. باپ تو بیٹھا ہوا ہے, اب چھوٹے کا کوئی مسئلہ ہوگا 8-10 بڑے اس سے اوپر ہیں اس سے نمٹنے کے لیے. ابے کیا کر رہا ہے تو, محلے میں بدنام کرے گا. لوگ کہتے ہیں اتنے بچے, اور پھر فرض کر لو بگڑتے ہیں تو اسپیئر میں 2-3 بگڑنے کے لیے رکھو, کیونکہ ایک ہوا نا بگڑ گیا تو آپ کی تو نسل برباد. اتنے میں اگر 2-4 بگڑ بھی گئے ٹینشن نہیں ہے بھائی, اتنی ٹینشن دفعہ یہاں سے بگڑ گیا تو بگڑ گیا, 10 ابھی اور بھی ہیں. بیٹیاں بھی دل بہلاتی ہیں باپ کا, اور کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تو رشتے بھی زیادہ آتے ہیں بیٹیوں کے, کیونکہ میں سب کو پتہ ہے کہ یار ان کے ابا نے 3 کی ہیں یا 4 کی ہیں تو ہمیں بھی دوسری پر پابندی نہیں ہوگی. اس بیس پہ رشتے بھی زیادہ آتے ہیں بیٹیوں کے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات. تو تھوڑا کشادہ ذہن کرو اپنا. یہ ہر وقت اتنی بٹوا نکال کے گنتے رہنا اتنے پیسے ہو گئے, بیگم کو یہ کھلا دیا, یہ ہو جائیں گے, یہ یہودیوں والی سوچ ہے. مر جاؤ گے اسی ٹینشن میں. اب خوشحال گھرانہ ہو, خاندانی ہے, بیگمات بھی بھلے پھڈا کر رہی ہوں, 4 بیویاں پھڈے کے ساتھ بھی اس ایک سے اچھی ہیں جو محبت کے ساتھ رہے آپ سے. یہ ٹیپو سلطان کے ملفوظ کو میں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے. ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو ایک بیوی جو پھڈا نہ کرے
وہ دوبارہ اس کو چینج کرتے ہیں. شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو 4 پھڈا کرنے والی بیویاں 1 پھڈا لیس بیوی سے بہتر ہے. یہ خواتین بہت غصہ کرتی ہیں ایسی باتوں سے. کوئی بات نہیں, پھڈے تو چلتے ہیں یار, گوشت کھاؤ گے تو لڑائی سوکنوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. نبی کے گھر میں کیا ہوا, ایسا معاملہ ہوا کہ آپ 1 مہینے کے لیے گھر سے چلے گئے. ہمارے اتنی نوعیت کے نہیں ہوتے کہ ہم 1 مہینے کے لیے مارکیٹ سے شاڑ ہوں. نبی تو ایک دفعہ پریشان ہوئے اور آپ نے قسم اٹھائی 1 مہینے تک گھر نہیں آؤں گا میں, یعنی گھر سے تشریف لے گئے. تو ان کے دور میں بھی تھا یہ. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, ایک مولانا صاحب کہنے لگے بھائی یہ 2 شادیوں کی اتنی ٹینشن دیکھو. یوسف علیہ السلام کے ابا نے یوسف علیہ السلام کو, یہ سوتیلے بھائی تھے نا, تو سگے بھائیوں نے آپس میں مل کے دوسری زوجہ کے بھائی کو حسد میں کنویں میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا نتیجہ. وہ میری مخالفت کر رہے تھے کہ پیغمبر کے گھر میں بھی 2 بیویاں اور ان کے بچوں کے جھگڑے ایسے کہ ایک بیوی کے بیٹوں نے, ایک ماں نے دوسری ماں کے بیٹے کو کیا کر دیا, حسد میں کنویں میں. ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا اتنی ٹینشن کے باوجود یوسف علیہ السلام کے ابا نے 2 شادیاں بولو کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان ٹینشنوں کے ساتھ سنت ہے. ٹینشنوں کے ساتھ کیا ہے. اور میں نے کہا اگر یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب آپ کے مشورے پر عمل کر لیتے اور اس چکر میں دوسری نہ کرتے کہ ٹینشنیں ہوتی ہیں, تو ان کو یوسف نہ ملتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات. ان کو یوسف جیسی اولاد نہ ملتی. تو اس کے فائدے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے زیادہ. ہر وہ چیز جس میں فائدے زیادہ ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. کورونا کی ٹیکا ٹھوکتے ہیں نا ڈاکٹر, 3 دن بخار رہتا ہے, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس سے اس بخار سے بچ گئے جو موت کے منہ میں لے جاتا. یہ جو میں نے بیان کیا ہے نا آخر میں, جو میں نے بات کہی تھی, میں تھوڑی سی 1 منٹ میں اس کو سمیٹوں. یہ جو میں جوش میں آ کے جب کہتا ہوں نا 4 شادیاں اور 4 بیویاں جو لڑتی ہوں وہ اسے 1 سے اچھی ہیں جو نہ لڑتی ہو. تو میں نے یہ التزام کیا جب بھی میں اس موضوع پر بات کروں گا میں تو کرتا رہوں گا قیامت تک. یہ ذہن میں رکھیں. آپ سمجھیں گے کہ آپ مفتی صاحب تھک جائیں گے, ہم نہیں تھکنے والے. وجہ اس کی یہ کہ جب اس ٹاپک پر دوسرے حضرات اتنا زیادہ بولنا شروع کر دیں گے کہ یہ اجنبی موضوع نہیں رہے گا اور لوگ اس طرف آ جائیں گے, تو پھر انشاءاللہ میں چھوڑ دوں گا اس ٹاپک پر بات کرنا. صحیح ہے نا. معاشرے کی ضرورت ہے, میرا یہ دعویٰ ہے. تو میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں نوجوان ایک دم جوش میں آتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی دوسری تیسری کرتے ہیں ان کی رپورٹیں اچھی بولو نہیں آ رہی. مرد کی رپورٹیں اکثر خراب آ رہی ہیں کہ وہ لٹکاتے ہیں دوسری کو یا پہلی کو. دوسری کر دی, پہلی کو لٹکا دیا, چھپکے کی, پہلی کا دباؤ پڑا, دوسری کو چھوڑ دیا. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. بار بار میں یہ کہتا ہوں یہ قرآن کی تاکید ان لوگوں کے لیے ہے جو حقوق ادا کریں, تپڑ ہو ان کے اندر. صحیح ہے نا. خام خواہ میں یہ عورت پہ ظلم کرنے کا ذریعہ اس کو نہ بنائیں. آپ لوگ ظلم کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں کہ عیاشی کے لیے کی, پھر مزے اڑا لیے, اس کے بعد اس کو پہلی بیوی کے دباؤ میں آگے چھوڑ دیا یا دوسری کی وجہ سے پہلی کو لٹکا دیا. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے گورنمنٹ نے, علماء نے بتایا نا, حکومت زکاتیں لے سکتی ہے لوگوں سے, جائز ہے. تو گورنمنٹ نے یہ والا اسلام فوراً لے لیا اور فرض رمضان کو زکاتیں کٹتی ہیں, گورنمنٹ کے خزانے میں جاتی ہیں, پھر وہ حکمرانوں کے آدھے پیٹ اس سے بھرتے ہیں, رشوتوں میں جاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے وہ. تو بھائی گورنمنٹ کو جو شریعت نے زکوٰۃ کاٹنے کی اجازت دی ہے وہ اپنی تون بھرنے کے لیے نہیں دی ہے, وہ غریبوں کے لیے دی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں غریبوں تک پہنچانے کے. تو آدھا لے لیا, آدھا چھوڑ دیا. تو یہی ہو رہا ہے. بیان سن کے بہت سے مرد آدھا بیان لے رہے ہیں ہمارا شادیوں والا, حقوق والا نہیں لے رہے. اور 2 کے بعد میں جو بار بار کہتا ہوں نا 4 بیویاں ٹینشن والی اس 1 سے اچھی ہے جو ٹینشن نہ دے, یہ میں اس میں میسج دے رہا ہوتا ہوں کہ 4 کے بعد ٹینشن لازمی حصہ ہے. تو خامخواہ احمقوں کی جنت میں رہ کے آپ یہ کام نہ کریں. ٹینشنیں برداشت کرنے کا پہلے سے حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا, کیونکہ جب ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں یہ کیا ہو گیا, پھر اس کو چھوڑو, اس کو طلاق دو, اس کو ادھر لڑک گئے, ادھر لڑک گئے, یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی مارکیٹ میں.
تو یہ پوری بات سنا کریں، پھر گھر جا کے بتایا کریں ٹھیک ہے، اور پھر کام کیا کریں.